یا نعت پڑھی جائے کہ سننے میں لگے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے. ماشاءاللہ ہاتھ پیر الٹے سیدھے زیادہ نہ پھینکے جائیں. یہ حضرت کی ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. بے شک بہت قابل شخصیت ہے علامہ شریف صاحب قبلہ، اللہ سلامت رکھے، ان کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. چلو باتیں سن لیں حضرات. ہماری نوجوان بچیوں کی ارتداد کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اور ان کا سد باب کیا ہے؟ تکلیف کے ساتھ وہی چند جملے یہ آپ لوگوں میں سے کچھ کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور یہاں تک ڈگمگا رہے ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ، مذہب والے کے ساتھ شادی اور بیاہ رچاتی نظر آ رہے ہیں. بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات. یقیناً ہماری بچیوں کے قدم ڈگمگائے اور قدم ڈگمگا کر وہ اپنے ہی مذہب میں کچھ غلط کر بیٹھے، یہ بھی غلط ہے، لیکن پھر وہ اپنے مذہب سے نکل کر اور پھر کسی دوسرے مذہب میں جا کے شادی رچائے تو نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بے شک محترم حضرات، ہماری بہت سی بچیاں اس کی شکار ہو چکی ہیں. آخرکار اس دروازے کو بند کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس دروازے میں کس طریقے سے تالا لگایا جا سکتا ہے جو میری ناقص سوچ اور میرے ناقص دماغ میں آ سکا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسے پیش کر دوں. سب سے پہلی بات، آپ عرس رضوی کے اس پروگرام سے، عرس رضوی کے اس 104ویں عرس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ جہاں اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو آپ علم دین سے آراستہ براستہ مزین کرتے ہیں، علم دین کی اہمیت سے ان کو آشنا کرتے ہیں، وہی اپنی بچیوں کو بھی صحیح طریقے سے علم دین سکھایا جائے. بے شک بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مذہب اسلام کی چاشنی کیا ہے، مذہب اسلام کا مٹھاس کیا ہے، مذہب اسلام میں رہنے کا فائدہ کیا ہے، مذہب اسلام پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی کس طریقے سے جو ہے تابناک اور روشن ہو جائے گی، کس طریقے سے ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائے. ہم نے اپنی بچیوں کو علم دین صحیح طریقے سے سکھایا ہے، اور علم دین سکھانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں بھیجو، آپ گھر میں رہ کر بھی اپنی بچیوں کو علم دین کی ضرورت کے مطابق سکھا سکتے ہیں. ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی بچیوں کو علم دین کے حوالے سے ضرور آشنا کریں تاکہ تمہاری بچیاں سمجھ لیں کہ اسلام نے ہمارے لیے کون سا راستہ اور کون سا روٹ بتایا ہے، ہمارا روٹ کہاں تک ہے، اس پر چلیں گے تو صحیح کہلائیں گی، اس روٹ سے ہٹیں گی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. بے شک بے شک بے شک، وہاں ہے قانون ہے. اچھا پیغام، علم دین اپنے بچیوں کو کوٹ کوٹ کے پڑھو. بے شک اس لیے کہ اگر لڑکا علم دین حاصل کرے تو گھر کے دہلیز تک دین پہنچ جاتا ہے، اور اگر بچی علم دین حاصل کر لے تو نسل تک دین پہنچ جاتا ہے. بے شک ایک بات ہو گئی، اپنی بچیوں کو دین کے حوالے سے ضرور بتائیں. دوسری بات، توجہ سے سننا میرے یہ جملے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. دوسرا جملہ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی وقت سے شادیاں کر دو. جب بچیاں جوان ہو جائیں تو پھر یہ نہ سوچو کہ اس کو یہ کورس کرا دوں، وہ کورس کرا دوں، اتنا لمبا کورس اتنا لمبا کورس. اگر بچیاں جوان ہو جائیں تو پھر شریعت بھی یہی کہتی ہے اور قانون اسلام بھی یہی ہے، بچیاں بالغ ہو جائیں تو جلد سے جلد ان کے نکاح کیے جائیں. معرفت کو نہیں کہہ رہی، عمریں کم ہو رہی ہیں اور شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. معلوم ہے، عمر کم ہو گئی پہلے کے بمقابل اور شادیاں لیٹ ہو گئی. شادیاں ٹائم سے کی جائیں. اور تیسری بات، بڑی اہم بات، تیسری اور اہم بات یہ ہے
اس 104ویں عرس رضوی سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ بچیوں کی شادی کریں، لڑکوں کی شادی کریں، کہ جو جہیزوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو بالکل ختم کر دے، نکاح کو آسان کر دے، انشاءاللہ زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا۔ نکاح کو آسان کریں۔ ہمارے یہاں شادیاں بڑی ہائی فائی طریقے سے ہو رہی ہیں، بڑی ہائی فائی طریقے سے ڈیمانڈیں شادیوں میں کی جا رہی ہیں۔ حضرات میں نام نہیں لوں گا لیکن میں بتاؤں میرے علم ہے، حضرات ایک بچی وہ ہے میرے علم میں، اس کا بیان ہے کہ ہم نہایت غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا نہیں کہ ہم اپنا تن صحیح سے ڈھک سکیں، اتنا نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم صحیح سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ہم 3 بہنیں جب جوان ہوئی اور ہمارے نکاح کی جب باری آئی، کئی جگہوں پر رشتے بھیجے گئے، مگر غربت کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹھکرا دیے گئے۔ وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے خالی جلسے میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہہ دینا، یہی کمال نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانا اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اگر بچی غریب بھی ہے، اس بچی کے لیے اگر نکاح کا پیغام آ جائے اسے قبول کر لینا، یہ بھی مسلک اعلیٰ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یہ بھی مسلک اعلیٰ۔ یا رسول اللہ، یا غوث، توجہ فرمائے توجہ فرمائے۔ اگر میں کسی ایک کی بات کر رہا ہوں لیکن خدا کی قسم ایسے آپ کو ایک مل جائے گی۔ کہا ہم نے حد یہ ہے اپنے رشتہ داروں سے بھی پھر کہا ہمارا نکاح کہیں کرا دیں، اس لیے کہ اب ہماری عمر نکاح کی ہو گئی، لیکن غربت کی وجہ سے رشتہ داروں نے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ہماری عمر جوانی کی تھی، ایک دن وہ آیا کہ ہمیں اپنی شادی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آئے۔ ایک غیر مذہب والے نے ہم سے شادی کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو مجبوری میں ہم راضی ہو گئے۔ 2 باتیں یہاں پر، پہلے تو ان میں دین کے حوالے سے مکمل آشنائی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ جب ہماری قوم غربت کی وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں کو ٹھکرائیں گے تو معلوم ہے آپ کو جب بیلے میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ چھلکنے لگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر کسی غیر قوم والے سے شادی ہوئی اور 1 سال کے بعد پھر اس نے طلاق بھی دے دی۔ جو بچیاں ہماری غلط قدم اٹھا کے کہیں دوسرے مذہب میں شادیاں کرتی ہیں، کہیں 1-2 سال کے بعد یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر نہ وہ اپنی فیملی کی رہتی ہے اور پھر نہ وہ کسی اور کی رہتی ہے۔ یہ جو جہیز کا چلن ہے، یہ جو جہیز کی ڈیمانڈیں ہیں، اس کو کم کرو، یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سادہ شادیاں کرو، سادہ نکاح کرو۔ حضور صاحب سجادہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ مفتی احسن رضا خان قادری مدث اللہ العالی سے ابھی 3 دن پہلے میرے ایک مشورہ ہوا۔ میں نے کہا حضرت عرس رضوی کے موقع پر اگر ایسا ہو جائے کہ کچھ جتنا ہو سکے بچیوں کے اجتماعی طور پر نکاح کرائے جائیں اور ان کا خرچہ یہ PDS کی ٹیم اٹھائے۔ حضرت نے فرمایا مشورہ اچھا ہے لیکن علماء کو بیٹھا کر علماء کو لے کر میٹنگ کی جائے گی، اور اگر یہ میٹنگ پاس ہو گئی، علماء کا اشارہ مل گیا تو انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت، جیسے اگلے سال کو 105واں عرس اعلیٰ حضرت ہے، اس سے اگلے سال کو 106واں عرس اعلیٰ حضرت ہے، پھر جتنے عرس اعلیٰ حضرت ہوا کرے گا اس کی مناسبت سے اتنی غریب بچیوں کی یہ PDS کی ٹیم فری میں نکاح کرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنت، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں سعید اللہ، حضرت علامہ احسن میاں سعید اللہ، اور سے رضوی، بس 2-3 باتیں اور بات ختم کروں گا۔ یہ PDS کی جو تحریک ہے الحمدللہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا علماء کو لے کر کے میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، مشورہ اچھا ہے، ہمارے علماء جب اس پر راضی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ کام بہت اچھا ہے، جتنے ماحول اتنی ہی بچیوں کی شادی PDS کی جانب سے کرائی جائے گی انشاءاللہ۔ کرنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ PDS کے جتنے کارکنان ہیں نا 1 سال میں اتنا تیار کر لیں گے مال کہ انشاءاللہ ان بچیوں کی شادی کرا دیں گے۔
ابھی سنی بریلوی کانفرنس ہوئی، قاری یوسف صاحب قبلہ اور پوری ادھر مراد آباد منڈل کی ٹیم نے خدا کی قسم سے محنت کی نا، تو جتنا خرچہ ہوا اس سے زیادہ خرچہ انہوں نے کرنے کے باوجود کی رقم بچ گئی تھی۔ بے شک بے شک، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے نا۔ مجھے اپنی قوم پر اتنا بھروسہ ہے کہ ایک سال میں زیادہ تو نہیں لیکن 20 سے لے کر 40 تک بچیوں کے نکاح کا انتظام یہ تنہا خاکسار کر دے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی قوم پر اتنا بھروسہ ہے، تو جب 40 بچیوں کی نکاح کا انتظام میں اکیلا کر سکتا ہوں تو پھر 40-50 کا مولانا ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ نکاح اور ہو جائے گا تو اگلے سال 105واں اس سے اگر بھی ہے نا تو 105ویں کی مناسبت سے 105 بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے فائدے کہیں تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ بچیوں کے نکاح ہو جائیں گے، غریب جو ہے خدا کی قسم ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کے نکاح ہو جائیں گے۔ دوسری بات سنیے تو من تازہ ہو جائے گا۔ دوسری بات، ان بچیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان نسل بعد نسل، پوتا پوتے کا پوتا پوتے کا پوتا، امید یہ ہے کہ وہ بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہونا بھی چاہے گا زمانہ بولے گا تیرے دادا کا نکاح ان سے اعلیٰ حضرت میں PTS کی تحریر کے جانب سے ہوا ہے اور تو بدعقیدہ ہوگا، مجھے شرم آنا چاہیے۔ بہت اچھا مشورہ، بہت ماشاء اللہ۔ کم سے کم ان لوگوں کا ایمان، جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کا جو مجید ہو گیا نا، خدا کی قسم سند مل گئی کہ وہ مرے گا تو سنی مذہب پہ مرے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سرکار مفتی اعظم ہند تو بڑی بات ہے۔ کوئی اگر اتنا کہہ دینا ہم سے میں بریلوی ہوں تو بس کھٹکا ختم ہو جاتا ہے، بس دل کہتا ہے یہ میرا کٹر سنی بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری بریلوی کہتے وہ بریلی میں جس کا نکاح ہوا ہو PTS کی جانب سے تو خدا کی قسم یہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے تمام اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کا مشورہ ہوگا، یہ مشورہ ہے نا۔ اب جب ان کا اشارہ ہوگا تو انشاءاللہ PTS کی جو تنظیم ہے اس پر کام شروع کر دے گی اور بہت جلدی یہ عمل میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ان سے اعلیٰ حضرت سبھی کو مبارک فرمائے۔ کوئی خطا ہوئی ہے پہلے سننے میں اللہ معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔